دوستو، جس واقعے کا ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا تھا وہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ملک یمن کی بندرگاہ صبح دار سے ایک تاجر مکہ آیا۔ اس نے اپنی کچھ قیمتی اشیاء قبیلہ سہم کے ایک با اثر فرد کے ہاتھ بیچی، لیکن جب اس شخص نے سامان لے لیا تو طے شدہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تاجر جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی مکہ میں اجنبی تھا۔ یہ بات مجرم سہمی کو بھی معلوم تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ شہر میں تاجر کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی سرپرست جس کی مدد سے وہ اپنا سامان واپس لے سکے۔ لیکن تاجر بھی سہمی کی چلاکیوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جبل ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور تمام اہل قریش کو مخاطب کر کے پکارا کہ وہ ایک ظالم کے خلاف انصاف کا طلبگار ہے۔ وہ تمام خاندان جن کا قبیلہ سہمی سے کوئی روایتی اتحاد نہ تھا، ان میں سے اکثر نے فوری کارروائی کا وعدہ کیا، جبکہ کچھ لوگ اتحاد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی اور خاندان کی پرواہ نہ کی، لیکن اس اتفاق اور اتحاد کے باوجود ان کے لاشعور میں اس بات کا گہرا احساس موجود تھا جس نے انہیں وراثت قریش میں ماتری اور منسلی نسبتوں کے تحت دو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سہم کا خاندان منسلکین میں سے تھا۔ دوسرے گروپوں کے سربراہان میں اس زمانے میں مکہ کا دولت مند اور رئیس عبداللہ بن جدان تھا، جو قبیلہ تیم کا سردار بھی تھا۔ اس نے عدل و انصاف کے علم برادروں کو اپنے وسیع مکان کی پیشکش کی اور مشورے کے لیے انہیں بلایا۔ معتبر لوگوں میں سے صرف خاندان عبد الشمس اور نوفل غیر حاضر تھے، جبکہ ہاشم، مطلب، زہرہ، اسد اور تیم خاندان کی بھرپور نمائندگی موجود تھی۔ ان میں عدی بھی شامل ہو گئے جو منسلکین میں سے تھے۔ ایک طویل بحث مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ کمزور اور مظلوم لوگوں کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ یہ طے کرنے کے بعد سب لوگ ایک جماعت کی صورت میں خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں حجر اسود پر پانی ڈال کر اسے ایک برتن میں جمع کیا۔ پھر اس برتن سے ہر ایک نے پانی پی کر اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیا اور قسم کھائی کہ آئندہ جب بھی مکہ میں کوئی ظلم ہوگا تو وہ سب اکٹھے ہو کر مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے رہیں گے جب تک کہ انصاف نہ مل جائے، چاہے مظلوم قریشی ہو یا غیر قریشی یا کوئی باہر سے آنے والا اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد سہمی مجبور ہو گیا اور اس نے تاجر کو رقم ادا کر دی۔ اس کے خاندان والوں نے بھی معاہدے میں شریک نہ ہونے کے باوجود اس کی حمایت میں کوئی قدم نہ اٹھایا۔ قبیلہ تیم کے سردار کے علاوہ بنو ہاشم کے سردار زبیر اس معاہدے کے بانیوں میں سے تھے اور وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے، جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی۔ بعد میں کئی سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدان کے گھر پر موجود تھا جہاں اتنا بہترین معاہدہ طے پایا کہ اگر مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹوں کا ایک پورا غلہ بھی پیش کیا جاتا تو میں اسے قبول نہ کرتا۔ اب جب کہ اسلام کا دور دورہ ہے، اگر مجھے اس معاہدے میں پھر بلایا جائے تو میں خوشی خوشی شرکت کروں گا۔ دوستو، اس موقع پر ایک اور بھی شخصیت موجود تھی۔ وہ میزبان کا چچا زاد بھائی ابو قحافہ تیمی تھا، جو اپنے بیٹے ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں شمار ہو گئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔